گلگت بلتستان الیکشن میں بڑی جماعتوں میں بڑا مقابلہ، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے 23، مسلم لیگ نون کے 22 امیدوار میدان میں، جمعیت علماء اسلام کے 9، اسلامی تحریک پاکستان کے 10، مجلس وحدت المسلمین کے 7، استحکام پاکستان پارٹی کے 15 امیدوار ہیں۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کے 10 امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ خطے میں قیام امن کمیشن محسن نقوی تہران پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا دورہ ایران، واشنگٹن اور تہران کے درمیان ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات، ایران امریکہ جنگ اور مذاکرات سے متعلق گفتگو، خطے کی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ میڈیا ٹاک میں کہا، حالیہ صورتحال پر آیت اللہ کے لیے فیلڈ مارشل کا خصوصی خط لے کر آیا ہوں۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام بھی لایا ہوں۔ امید ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے بحران جلد ختم ہو جائے گا۔ باقر غالباف، عباس عراقچی اور اسکندر مومنی کی قدر کرتا ہوں۔ محسن نقوی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور دیگر اعلیٰ ایرانی حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ لبنان کے آرمی چیف دورہ پاکستان کے لیے روانہ۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دعوت پر لبنانی آرمی چیف پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ ان کا دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان امریکہ اور ایران میں ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے۔ امریکہ کا 2 ایرانی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق ڈرونز آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کے لیے خطرہ تھے۔ امریکی افواج صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ گزشتہ روز بھی فریقین نے ایک دوسرے پر حملے کیے تھے۔ پاسداران انقلاب نے امریکی کارگو جہاز کو قبضے میں لے لیا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، کہا امریکی کمپنی کے کارگو جہاز کو آبنائے ہرمز میں ٹرانزٹ قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزی پر روکا گیا۔ امریکی کارگو جہاز کی فوٹیج بھی جاری کر دی گئی۔ ایران میں رجیم چینج میں ناکامی پر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد میں تبدیلیاں۔ ایران حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکامی پر موساد کے نئے سربراہ رومن گیفمین نے نائب کو برطرف کر دیا۔ رومن گیفمین نے منگل کو موساد کی سربراہی سنبھالی تھی۔ موساد کے انٹرنیشنل ریلیشنز برانچ کے سربراہ نے پیر کو استعفیٰ دیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق امکان ہے کہ مزید افسران کو بھی مستعفی ہونا پڑے گا۔ رپورٹ کے مطابق نائب سربراہ کو گزشتہ برس سینکڑوں ایجنٹ اور فنڈز دیے گئے تھے۔ برطرف نائب سربراہ کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، صرف حرف اے سے منسوب کیا گیا۔ اسرائیل امریکہ ایران مذاکرات کی انتہائی جارحانہ انداز سے جاسوسی کر رہا ہے۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے اسرائیل کی جانب سے جاسوسی کے خدشات کو انتہائی سطح تک بڑھا دیا۔ امریکی اہلکاروں کے حوالے سے اخبار کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں، جسے برداشت بھی کیا جاتا ہے، مگر اسرائیل امریکی مذاکرات کاروں کی باتوں کو خفیہ انداز سے سن رہا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے جس قدر جاسوسی کی جا رہی ہے وہ تمام حدیں پار کر چکی ہیں۔ امریکہ ایران کے منجمد اثاثے خلیجی اتحادیوں کو فراہم کرے گا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق خلیجی ممالک ایران کی جانب سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کر سکیں گے۔ امریکی وزیر خزانہ نے ٹیم کو خلیجی ممالک کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت کر دی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید ہیٹ ویو کا خدشہ۔ آج سے 12 جون کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ کراچی میں بھی ہیٹ ویو کا خدشہ، شہر قائد میں پارہ 40 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ شدید گرمی کے باعث جنوبی پنجاب اور سندھ میں گرد آلود ہوائیں اور آندھی چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ہیٹ ویو کے باعث عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات بھی سامنے آئی ہیں۔ آزاد کشمیر پولیس کا امن و امان خراب کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 72 افراد گرفتار، شرپسندوں سے اسلحہ، مواصلاتی آلات، مشتبہ دستاویزات اور دیگر سامان برآمد۔ قانون شکنی برداشت نہیں۔ آزاد کشمیر پولیس کا شرپسند عناصر کو واضح پیغام، کہا کسی کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز مواد پھیلانے والوں پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ شہری افواہوں اور اشتعال انگیزی سے گریز کریں۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 2023 میں قائم کی گئی۔ بنیادی مطالبات صرف 3 تھے، بعد میں تعداد بڑھ کر 38 ہو گئی۔ بجلی اور آٹے کی رعایتی قیمت پر فراہمی اور اشرافیہ کو حاصل خصوصی مراد کا خاتمہ مطالبات تھے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی احتجاج کی کال نامناسب ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں جو بھی قانون ہاتھ میں لے گا اس کے ساتھ بھرپور طریقے سے نپٹا جائے گا۔ مسائل کا حل ڈائیلاگ کے ذریعے ہی نکلتا ہے۔ خطے میں انتشار کا فائدہ ہمارا دشمن اٹھاتا ہے۔ پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی۔ JUI کے ساتھ انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے۔ آپ 7 تاریخ تک اگر کریں گے ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو ہم جناب نوکو آ رہے ہیں۔ اب جب وہ ڈائیلاگ بند کر کے چلے گئے، آپ مجھے بتائیں کیا آزاد کشمیر کو ایک جتھے کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ ان کو تو ہم نے یہ بھی آفر کی کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ آپ آئیے، آپ انتخابات میں حصہ لے لیں، ہم کشمیر کی تحریک آزادی کو کسی صورت نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، ہم پاکستان کے اس خطے میں انٹرسٹ کو کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے ساتھ تو ابھی ڈائیلاگ ایسا ہی ہے کہ آپ پتھر کے دیوار سے جا کے سر پھوڑے۔ آزاد کشمیر کو کسی جتھے کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات ایسے ہی ہیں جیسے سر دیوار میں مارنا۔ اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر اسمبلی شاہ غلام قادر کی پروگرام ٹو نائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کہتے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے ہم نے 15 جون تک کا وقت مانگا پر وہ نہیں مانی، پھر کہتے رہے الیکشن سکیجول مؤخر کریں۔ تحریک آزادی کشمیر پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ایران کے طاقتور ہونے سے متعلق مغرب کا دیرینہ ڈراؤنا خواب حقیقت بن گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر برائے خارجہ امور ڈاکٹر علی اکبر ولایتی کہتے ہیں خطے میں سمجھوتے کا خواب دیکھنے والے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ایران مزید مضبوط ہو رہا ہے اور اسٹریٹجک نقشہ دوبارہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کو آبنائے ہرمز دوبارہ کھلوانے کے لیے عارضی معاہدے کی ضرورت ہے۔ ایرانی قومی سلامتی اور فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ ایران اب کسی شرارت یا بدامنی پر مزید تحمل کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ ہم خطے میں توازن قائم کرنے کے عمل میں شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کا لبنانی فوجی گاڑی پر حملہ، 2 افسران سمیت 3 فوجی شہید۔ صہیونی فوج کے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے 150 اہداف پر حملے، حزب اللہ کے کمانڈ سینٹرز، راکٹ لانچرز اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی لبنان پر اسرائیلی حملے کی مذمت، ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں حملے اسرائیل کا گھناؤنا جرم اور جارحیت کا واضح پیغام ہے۔ اسرائیل لبنان کے لیے سلامتی، استحکام یا پھر خوشحالی نہیں چاہتا۔ صہیونی فوج لبنانی شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ جنگ بندی کا اطلاق لبنان کے تمام علاقوں پر ہونا چاہیے، صرف دارالحکومت یا مخصوص علاقوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے عہدیدار اور رکن پارلیمنٹ ابراہیم الموسوی کا مطالبہ، سوال اٹھایا لبنان میں غیر مشروط اور مکمل جنگ بندی کیوں نہیں کی جا سکتی؟ ایران لبنان کے معاملے کو امریکہ کے ساتھ سودے بازی کے لیے استعمال نہیں کر رہا۔ لبنانی صدر کا بیان بے بنیاد ہے، ایران لبنان کی مدد کر رہا ہے۔ سعودی عرب اور قطر کی لبنان پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت، صہیونی کارروائیاں خطے کے امن کے لیے خطرناک قرار، لبنان کی خود مختاری اور قومی سلامتی کے خلاف کسی بھی اقدام کی مخالفت، شہید لبنانی فوجی اہلکاروں کے اہل خانہ سے تعزیت۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے لبنانی فوج پر حملوں کو ناقابل قبول سمجھتے ہیں، خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی تائید کرتے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا اسرائیلی حملے خطرناک اور لبنان کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ عالمی برادری اسرائیلی حملے روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے، لبنان کے خلاف کارروائیاں خطے کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ قطر کا لبنان کی خود مختاری کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔